رب زدني علما یا اللہ رب زدنی علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم، آپ کا معلم محمد عثمان غنی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم قرآن مجید کی تشریح اور توضیح پہ بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید کے اندر ہم نے مختلف صورتوں کو دیکھا۔ آج ہماری صورت سورہ توبہ ہے، سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان 18ویں پارے کے آخر میں غالباً آتی ہے۔ سورہ 18ویں یا 19ویں پارے میں آتی ہے، مجھے تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ غالباً انہی میں سے کسی میں 19ویں میں غالباً آتی ہے شاید، جی۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفرقان مکی صورت ہے۔ اس سورہ فرقان کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے چند اشیاء کو ذکر کیا جن کے اندر پہلی اقوام کا تذکرہ موجود ہے، جن کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کرنے والوں کی اور مشرکین کے کی مثالیں اور ان کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کی خصوصیات کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے جو خاص الخاص بندے ہیں وہ کون ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے اوپر جو اعتراض قرآن مجید اور کتابوں پہ ہوتے تھے، ان کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور سب سے اہم چیز اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نیکوکار بندے جو ہیں، ان نیکوکار بندوں کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کو مختصراً آغاز کرتے ہیں، آگے تک ہم نے مکمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عزیز طلباء، پہلی چیز سمجھے گا، فرقان قرآن مجید کو کہا جاتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے کو۔ قرآن مجید فرق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید فرق کرتا ہے تمام تر کتابوں کے اندر۔ یہ قرآن مجید فرق کرتا ہے انسانیت کے اندر، اور اللہ کے نیکوکار اور اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کے اندر بھی تخصیص کرتا ہے۔ ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کی تخصیص کرتا ہے، مومنین اور منافقین کی تخصیص کرتا ہے۔ یہ سارا کام قرآن مجید کا ہے، اور قرآن مجید آخری منشور کی حیثیت سے ان ساری چیزوں کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال منکرین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ منکرین اصل میں بار بار آتے تھے مشرکین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال و جواب کرتے تھے، اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی آ کے کہا کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا، کبھی آ کے کہتے جی یہ دیکھو تم جو باتیں کرتے ہو ایسے ہوتا نہیں ہے، جاؤ اپنے رب کو کہو ہمارے اوپر عذاب بھیجے، جاؤ اپنے رب کو کہو ایسا کرے۔ وہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور ہر چیز کا اللہ رب ذوالجلال نے بڑی تسلی سے ان کو مطمئن کرنے کی ایک دلیل قرآن مجید میں ذکر فرمائی، تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور ان کے اشکال دور ہو جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، ایک اندازہ لگائیں۔ ہم ایک طرف آ کے کہتے تھے کہ بھائی جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ ایک سوال قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کہا کرتے تھے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دیا، کہا بڑے عجیب لوگ ہیں، اپنے لیے بیٹے مانگتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اپنے لیے بار بار کہتے ہیں ہمیں بیٹے مل جائیں، بیٹی ملے گی زندہ درگور کر دیں گے، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ تو پاک ہیں ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے یہ دیکھو جی، یہ کوئی نبی ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ ہمارے جیسا انسان ہے۔ جو نبی ہوتا کوئی فرشتہ تو تو کوئی فرشتہ ہے، ہمارے جیسا انسان نہیں ہے، اسے پتہ کیا ہے لوگوں کی کام اور لوگوں کی ضروریات کیا ہیں۔ سورہ توبہ چلے اب میں دوبارہ دہرا دوں گا، اب میں آگے آ گیا ہوں یاسر بھائی جی۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ان اشکالات کو، ان سوالات کو اٹھا کر ان کے جواب دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ بھی کوئی رسول ہے جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے بازاروں میں، اور اسی جگہ کوئی فرشتہ آتا ہمیں پتہ چلتا کہ یہ فرشتہ وہ لے کر آیا اور اس فرشتے کو آنا چاہیے۔ تو حقیقت کیا ہے، ان کو ہر چیز ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہر شے ان کو عطا کر دی جائے،
دے دی جائے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس سے انکاری ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ مشرکین کا کیا ہے کہ یہاں پہ نبی فرشتہ ہونا چاہیے، نبی انسان نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتہ ہوتا تو اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان بھیجا، وہ تمہارے اندر رہا، تم نے اس کی زندگی کا مشاہدہ کیا، تم نے اس کے بچپن، لڑکپن، جوانی کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد ہم نے تمام اچھے اخلاق اس کے اندر ڈالے، تم نے اس کے اخلاق کا مشاہدہ کیا، اور کرنے کے بعد ہم نے اس کو نبوت دی۔ وہ کوئی نیا بندہ تو نہیں تھا، تمہارے اندر سے اس لیے لایا کہ تمہیں سمجھ آ جائے، اور وہ پیغام اللہ سے لے کر آ رہا ہے۔ وہ تمام تر اشکالات جو تھے وہ تمہارے کلیئر کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اندر سے ایک بندہ اٹھایا اور اس کو نبی۔ پھر اللہ رب ذوالجلال یہاں پر باقاعدہ پرہیزگار اور نیکوکار لوگوں کی خصوصیات کو ذکر فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نیک لوگ وہ ہیں ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ ذکر فرما دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کی۔ اور اس کے بعد آگے چل کے اللہ رب ذوالجلال اسی سورہ فرقان کے اندر مشرکین کا ایک اور اعتراض ذکر فرماتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے وقالوا لولا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکہ، ہم فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نا ایک عجیب معاملہ ہے کہ جب آپ اعتراض کرنے پہ آ جائیں نا تو آپ ٹھیک بات کو بھی غلط ہی لیں گے، اور آپ ایک بندے کے اگینسٹ ہیں تو آپ نے اس کی اچھی بات کو بھی برائی میں لے کے آپ نے اس کو کرنا ہے، تو کوشش کرتے تھے بس تنگ کرنے کی، بار بار آ کے اعتراض کرتے تھے۔ ایک بندہ کبھی کوئی ہڈی اٹھا لی کسی قبرستان سے، اٹھا کر کہتے تھے یہ دیکھو بھائی، یہ محمد کہتے ہیں کہ یہ جو ہڈی ہے نا یہ دوبارہ انسان بن جائے گا، یہ ممکن ہے کیا کہ یہ ہڈی دوبارہ پورا انسان بن جائے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ دیکھو بھائی، جو اللہ آپ کو پیدا کر رہا ہے، یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، دوسری دفعہ بنانا مشکل ہے؟ آپ نے ایک شخص کی صورت دیکھی نہیں ہے، آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کی تصویر بنائیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ہٹلر کی آپ تصویر بنائیں، آپ میں سے اکثر نے ہٹلر کا نام نہیں سنا ہوگا، وہ سوچ رہے ہوں گے ہٹلر کیسا ہوگا، کون ہوگا؟ جنہوں نے سنا ہوگا اور دیکھا نہیں ہوگا وہ اس کی کچھ تذکرے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صورت بنا لیں گے، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوا ہو تو اس کے لیے آپ کو مشکل نہیں ہے، آپ وہ تصویر بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، دوسری دفعہ تو مشکل نہیں ہے، ہم نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو پھر دوسری دفعہ ہمارے لیے کیا مشکل ہونی ہے؟ اس پہلی دفعہ پیدا ہوا، اس کا ایک ڈھانچہ اور نقشہ موجود ہے، اسی نقشے کے اوپر ہم دوبارہ اسی انسان کو پیدا کر دیں گے۔ جتنے بھی اعتراض ہیں ان کو جواب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کے تذکرے ذکر فرمائے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، قوم عاد اور قوم ثمود کا، ان کا اللہ رب ذوالجلال نے تذکرہ کر کے ان کی مثالیں دی کہ ان لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور دردناک عذاب تھا جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال اپنی خصوصیات ذکر فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو تو صحیح ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں برسائیں، ہم نے تمہیں کیا کیا دیا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے سورج تمہارے لیے لگا دیا، ہم نے سائے بنا دیے تمہارے لیے، ہم نے راتوں کو تمہارے سکون کا سبب بنایا، دن کو تمہارے کام کاج کے لیے بنا دیا، ہم نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، آسمان سے پانی برسایا جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ عزیز طلباء یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، اسی کو رب کہتے ہیں، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، میں ایک آیت بیان نہیں کر رہا، توجہ دیجیے گا، خلاصہ سنیے گا۔ اسی کو رب کہتے ہیں۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی ہر ضرورت کو، جو رب وہ ہے نا جو جس کی تربیت اور جس کی پرورش کرتا ہے، اس پرورش کرنے والے کی ہر ضرورت کو ہر وقت ہر لحاظ سے پورا کر دے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ رب وہ ہے جو اپنے مربع، جس کی وہ تربیت کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو ہر وقت
ہر لمحہ اس کی مانگے بغیر پوری کر دے، وہ رب ہوتا ہے۔ اب اللہ رب ذوالجلال آپ کی ضرورتیں آپ کے مانگے بغیر پوری کر رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کو پتہ ہے آپ نے پانی پینا ہے، اللہ آسمانوں سے بارش آپ کے مانگے بغیر دیتے ہیں، اللہ اس پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں پہاڑوں پر، اللہ رب ذوالجلال اسی پانی کو نیچے زمین میں بہا کر صاف ستھرا اور شفاف پانی آپ تک لاتے ہیں، آپ کنواں کھودتے ہیں، اس پانی کو نکال کے پیتے ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کو اللہ نے ہمارے مانگے بغیر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سانس کے لیے ہوا اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے وہ چیزیں ہمارے مانگے بغیر ہمیں عطا کر دیں، اور اللہ نے ہمیں وہ ساری کی ساری چیزیں دے دی۔ یہاں سے آگے آئیں، اللہ رب ذوالجلال اللہ کے نیکوکار بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ اللہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کی خصوصیات جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ عباد الرحمن کی خصوصیات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ نہیں کرتے۔ عزیز طلبہ، عاجزی سے چلنا بھی انبیاء کی صفت ہے، عاجزی سے چلنا بھی یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ نے اکڑ کے نہیں چلنا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو منع کیا تھا، بیٹا زمین پر اکڑ کر مت چلنا کہ تم نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو، نہ ہی زمین کو چیر سکتے ہو، اس لیے اکڑ کے نہیں چلنا، عاجزی سے چلنا ہے۔ بیٹے کو وہاں بتایا، یہاں اللہ نے نیکوکار لوگوں کی صفت بیان کر دی کہ نیکوکار لوگ عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، عاجزی سے بات کرتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص بات کرتا ہے جو جاہل ہو، جو بات کو ویسی فضول طول دے رہا ہو، یا وہ ویسی فضول مطلب آپ سے بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہو، یا فضول قسم کا جھگڑا چاہتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خاموشی سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس بندے سے بڑی عاجزی اور عزت سے اسلام کر کے اپنے رستے پہ ہو لیں، اس بندے سے بحث مباحثہ نہ کریں، اس بندے سے فضول گفتگو نہ کریں، فضول لمبی چوڑی نہ لگائیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ پھر اللہ کے نیکوکار وہ ہیں جو اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے جنت کے ٹھکانے بنا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے جنت کے ٹھکانے ان کے لیے قائم کر دیے، توبہ کی، اللہ کے جنتوں میں جانے کے حقدار ٹھہر گئے۔ یہ اللہ کے نیکوکار لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ان نیک لوگوں کی صفات کو ذکر فرمایا۔ یہ نیک لوگوں کی کل غالباً 13 صفات ذکر ہوئی ہیں۔ میں دوبارہ آغاز میں جانا چاہوں گا، میں آپ کو وہاں سے دکھاتا ہوں۔ غالباً یہاں پہ 12 یا 13 صفات اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی ان کی صفت کیا ہے؟ یہ 13 صفات ہیں جی۔ یہ پہلی صفت کیا ہے؟ یہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے جاہلوں سے علادگی اختیار کرتے ہیں، فضول کا بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ چھٹے نمبر پر اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، درمیانی اخراج میں جہاں پہ 10 روپے سے ضرورت پوری ہو رہی ہے 10,000 لگانے کی ضرورت کیا، آپ 100 روپیہ کیوں لگا رہے ہیں وہاں 10 روپے سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور اس کے بعد جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گانے بجانے اور بری مجالس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب سے فائدہ لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور اسے ہمارے لیے سبب نجات بنا۔ یہ ان لوگوں کی دعا ہے، قرآن مجید نے ذکر کی۔ عزیز طلبہ، یہ بڑی اہم دعا ہے، اس دعا کو بالخصوص یہ یاد کر لیں، اور اس دعا کو یاد کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا ایک خاص مشن بنائیں۔ وہ دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے لیے اور ہمیں متقین کا امام بنائے اور متقین کا بڑا بنائے۔ یہ سورہ فرقان کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس آتی ہے سورہ حج اور سورۃ الحجرات۔ سورہ حج کے اندر اللہ رب ذوالجلال بھی چند
یہاں پہ جو ذکر ہوئے مسائل، جو معاملات، اصل سورہ حج کا جو آغاز ہے اس آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا، قیامت کی ہولناکی اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہم اس موقع سے پہلے ہی سمجھدار بن کے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا کہ وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جب عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور بھائی بھائی سے، اولاد سے والدین، والدین سے اولاد ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ اور اس طرح کے مزید واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر رکھے ہیں۔ اب یہاں پہ آیات موجود ہیں آغاز کے اندر۔ اللہ رب الجلال نے جو پہلی آیت سورہ حج میں ہم نے یہاں ذکر کی کہ اذن للذین، یہاں سے جس آیت کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب الجلال یہاں پر اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر مذہب کے لیے مقصود یہاں پر جہاد کی عبادت کا تذکرہ کرنا ہے۔ عزیز طلباء، جہاد ایک عبادت ہے جو مسلمانوں کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ رب ذوالجلال ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور ان لوگوں کی خصوصیت بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلتے تو کیا ہوتا۔ شروع سے اب تک عزیز طلباء یہاں پہ کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سوامع اور بیع و صلوات و مساجد، یہ مساجد سے پہلے 3 الفاظ ہیں۔ سوامع کہا جاتا ہے ایسی جگہ کو جہاں عیسائیوں کے راہب عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں ان کے راہب عبادت کرتے ہیں۔ جی، وہاں پہ ان کے راہب عبادت کرتے ہیں، اس کو سوامع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بیع جو لفظ ہے، یہ بیع بھی جو ان کا چرچ ہے، عبادت گاہ ہے جس کو گرجا گھر کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے صلواتن، تو یہ صلواتن یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، اور مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ سارے دین برحق تھے اور ان سارے ادیان کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ رب ذوالجلال کے یہ برحق دین تھے، اب یہ برحق دین آئے اور ان کی جس نے بھی مخالفت کی تو ان لوگوں نے پہلے جو ادیان تھے ان کو بدل دیا، ان کو اندر تحریف کر دی، منحرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں، اگر یہ ایک جماعت نہ ہوتی جس جماعت کو کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، یہ جہاد کرنے والے نہ ہوتے تو ان کی پہلی عبادت گاہیں بھی ضائع ہو چکی ہوتی ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو جہاد ہے یہ پہلی قوموں پر بھی ہم نے لازم کیا تھا، اگر پہلی قوموں میں ان کی عبادت گاہیں جو محفوظ نہیں، اس کے لیے ہم نے جہاد کی عبادت کو رکھا۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی آپ آ جائیں، ہم نے اسلام کے اندر بھی جہاد کی عبادت کو لازم کر دیا، اور اسی وجہ سے اسلام محفوظ۔ بھائی اسلام ایسا ایک سوال اٹھتا ہے، کہتے ہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا پھر تلوار کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے گا اسلام اخلاق پیغمبر سے پھیلا ہے، لیکن جب اخلاق پیغمبر کو ان لوگوں نے نہیں مانا تو اسلام نے جہاد کیا ہے، جہاد کا حکم آیا، وہاں پر اسلام نے جہاد کیا اور تلوار اٹھا کر میدان میں نکلے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون ہمارے پاس سورۃ الحجرات کا ہے۔ سورۃ الحجرات اس کے اندر معاشرتی حقوق بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اخلاق اور آداب بیان کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آداب موجود ہیں کہ حضور کے سامنے کس انداز میں بات کرنی ہے، بڑوں کے پاس جائیں کس انداز میں بات کرنی ہے، بڑوں سے گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہوگا، یہ سورۃ الحجرات کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر معاشرے کے جو اخلاق ہیں، آپ غیبت نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، برے ناموں سے نہ پکاریں، بدگمانی نہ کریں، یہ سارے سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور غیبت نہ کریں۔
یہ سارے تعلقات اس کے اندر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مقام اور رتبے کا تذکرہ کر کے آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح اعلیٰ بننا ہے اور آپ میں سے برتر اور بالا ہے کون. ٹھیک ہے جی. تو پہلی آیت ہے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں تہمت نہیں لگانی، بدگمانی نہیں کرنی. کیا ہوتا ہے جی، دور سے کوئی بندہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں یہاں پہ باتیں شروع کر لیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. اسلام اس بدگمانی سے منع کرتا ہے. وہ بندہ پاس آ جائے، جب وہ غبار ہٹے گا تو خود بخود سامنے آ جائے گا کہ کیا معاملہ ہے. آپ اس غبار کے ہٹنے کا انتظار کریں، تسلی کریں، پھر بات کریں. شریعت کہتی ہے یہ جو آپ بدگمانی کرتے ہیں ان میں سے اکثر بدگمانیاں آپ کے لیے گناہ بن جاتی ہیں. وہ ایسی بدگمانیاں ہیں کہ کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں غلط بات کرنا اور غلط اس کے بارے میں سوچنا. ولا تجسسوا، جس کی ایک مثال میں یوں دوں، ایک صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شراب بہت پیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ روز جاتے تھے باقاعدہ شراب خانے سے بوتلیں اٹھا کے لاتے تھے اور خرید کے لاتے تھے. تو ایک صاحب نے ان کی ٹو لگائی، ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے تو دیکھا بالکل جب وہ اپنے گھر کے بالکل ایک ایسی ویران جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو وہ صاحب ان بوتلوں کو توڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ گواہ رہنا آج میں نے ان 10 بوتلوں سے 10 بندوں کو شراب بچا لیا، آج 10 افراد کو ان 10 بوتلوں سے بچایا. اسی طرح کسی ایسی کوئی بدکاری پر مبتلا عورت کو وہاں سے کہتے، اس کو ساتھ لیتے، اس کو پیسے ادا کر دیتے اور اس کو گھر بھیج دیتے. لیکن دیکھنے والے سمجھتے کہ یہ بندہ بدکاریوں اور غلط کاریوں میں مبتلا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ آگے جا کے کہتے اللہ آج ایک عورت کو بدکاری سے روک دیا، آج 10 افراد کو 10 بوتلوں سے روک دیا، میرے بس میں اتنا ہی کام تھا، اللہ میں نے کوشش کر دی. ٹھیک ہے. اس لیے برا گمان کرنے سے پہلے کسی چیز کی تسلی کر لینی چاہیے. اور پھر اگر بدگمانی دیکھ لیا، اگر کوئی بھی ایسا معاملہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالیٰ فی یوم القیامہ. اگر آپ نے کسی کو کسی غلط فعل کے اندر دیکھ لیا، کوئی ایسا معاملہ دیکھ لیا، تو شریعت اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا کہتی ہے کہ اگلے کے عیوب کے اندر پردہ ڈالو. عیوب کے اوپر پردہ ڈالو گے اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں گے، اللہ رب ذوالجلال تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے. تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اندر جو چیز منع فرمائی کہ آپ یہ بدگمانی نہ کریں، اس کے بعد تجسس نہ کریں. تجسس کیا چیز ہے؟ تجسس یہ ہے کہ آپ گزر رہے ہوتے ہیں گلی سے، کسی گھر کا دروازہ کھلا ہے، کوئی کھڑکی کھلی ہے اور اس میں سے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اندر، یا پھر کسی دو بندے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو ہوگا نہیں کہ یہ بات مجھے پتہ چل جائے اور پتہ نہیں یہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، وہاں سے لے کے آگے پھیلانی ہے اور پہنچانی ہے. وہ تجسس ہے. آپ کے اندر ایک مطلب ایک فکر پڑ گئی کہ یہ بات مجھے کیوں نہیں پتہ چلی، یا یہاں سے آگے کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھو جی وہاں اندر کیا ہے، گھروں کے اندر جھانکنا اور یہ ساری، یا لوگوں کے معاملات کے اندر جھانکنا. یہ کسی اللہ والے نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اہلیہ کے ساتھ گڑبڑ ہوئی اور انہوں نے طلاق کا سوچا. جی بالکل حیرانگی بھی ہے جس کا معنی انہوں نے سوچا کہ میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں. تو وہ جو لوگ تجسس و ٹو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں فوراً پہنچ جائے، کہنے لگے کیوں طلاق دے رہے ہو؟ تو کہنے لگے بھائی فی الحال تو دی نہیں ہے، فی الحال میری بیوی ہے، فی الحال وہ عورت میری بیوی ہے اور میں اپنی عزت کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. وہ اپنا سا منہ لے کے چلے گئے. تھوڑا عرصہ گزرا تو پتہ چلا جی کہ طلاق دے دی انہوں نے. اچھا پھر پہنچ آئے، بھائی طلاق دے دی ہے، کیوں دی ہے آپ بتا دو نا. کہنے لگے بھائی ابھی تو وہ عدت میں ہے اور فی الحال عدت سے مطلب یہ ہے کہ وہ میرے نکاح میں ہے، جب تک عدت پوری نہیں ہوگی اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کر سکتا، مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی، میں کیوں کسی کے بارے میں بات کروں. اس کے بعد جناب والا پھر اپنا سمو بنا کے رہ گئے. کچھ ٹائم گزرا پھر آئے، ہاں جی وہ سنا اس عورت نے فلاں جگہ شادی کر لی. اس نے کہا جب وہ نہیں سوری پہلے جب وہ عدت والا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب وہ عورت میرے نکاح میں نہیں ہے، وہ عورت میرے نکاح میں نہیں ہے اور میں غیر محرم عورت میں بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے اختیار نہیں دیتا، شریعت نے اجازت نہیں دی کہ میں ان کے اوپر بات کروں. اچھا پھر کچھ گزرا تو پتہ چلا جو اس عورت کی کہیں اور شادی ہوگی، پھر پہنچ آئے، وہ دیکھو اس کی تو شادی ہو گئی ہے، اب بتا دو کیوں طلاق دی تھی. کہنے لگے بھائی کہ اب تو وہ میرے نکاح میں بھی نہیں ہے اور ساتھ وہ اپنا گھر آباد کرنے جا رہی ہے، تو میں کیوں کسی کے گھر میں بربادی پیدا کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی ایسے بندے پہ بات کرنے پہ جس کی اپنی ایک زندگی ابھی شروع ہو رہی ہے. یہ انداز اور یہ طریقہ ہوتا ہے. ٹٹولنا کہتے ہیں مطلب تلاش کرنا، مطلب آپ بستر پہ نا
رات کو سوتے ہوئے اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ ہاتھ پھیرنا آپ کا ٹٹولنا ہوتا ہے کہ کوئی کانٹا وغیرہ تو نہیں بستر پہ موجود، کوئی چیز تو ایسی موجود نہیں ہے، اس کو ٹٹولنا کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ٹٹولتے ہیں، لوگوں کو پرکھتے ہیں، لوگوں سے باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ باتیں ہمیں مل جائیں، ہم آگے جا کر ان کے ساتھ مکھن لگا کر مزید آگے بیان کریں۔ تو شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے عزیز طلبہ کہ آپ نے تجسس بھی نہیں کرنا اور آپ نے غیبت بھی نہیں کرنی۔ غیبت کی سزا بھی یہاں بتا دی کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا تو بالکل اسی طرح آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھائی کی غیبت کریں اور اس کی پیٹھ پیچھے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ عموماً لوگ کہتے ہیں جی یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا تھا، یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ میں آج ہے نا میں اس کے منہ پہ بھی کہوں گا۔ بھائی شریعت، جی یہاں پہ شریعت کا مزاج دیکھیں، جی بالکل ایسے ہی ہیں، یہ سارے معاشرتی تباہی کا سبب ہے، اس لیے شریعت نے ذکر کیا۔ اچھا کہتے ہیں جی کہ یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا تھا۔ اچھا شریعت نے تو آپ کو روکا ہی اس کام سے۔ غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ غیبت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ منہ پہ کریں گے تو برا لگے گا، منہ پہ کریں گے تو برا لگے گا، تو جب آپ منہ پہ برا لگے گا تو پھر منہ پہ کرنے کی کیا بات بنتی ہے؟ شریعت جب منع کر رہی ہے تو ضرور کرنی ہے وہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ جی وہ میرے سامنے آ جائے میں اس کے منہ پہ بھی یہ بات کر سکتا ہوں، تو بھائی منہ پہ کرنے ہی سے تو منع کیا ہے، منہ کے اوپر بھی نہیں کرنی کہ اس کو برا لگے گا، پس پردہ بھی نہیں کرنی کہ غیبت ہے، اس کی برائی اس کے پس پردہ نہ کرو۔ جی اس لیے نہ سامنے کریں نہ غیبت۔ ہاں یہ ہے کوئی مخلص ہے اور مخلصی کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کے لیے اس کو بتائیں۔ میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا ایک صاحب کا، میں آپ کو اس کی اپنی عملی زندگی کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ان صاحب کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے، وہ انہوں نے کچھ بدتمیزی کر دی، بڑے معاملات انہوں نے خراب کیے، تو میں اپنی جگہ پہ تھوڑا سا بگڑ گیا، تو میں نے کہا اب میں ان کا یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ وہ میرے ایک دوست تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلے میرا دفاع کیا اور اس کے بعد وہ دوست میرے پاس آئے، اس کو کہتے ہیں مخلص۔ سنیے گا بات میری، میرے دوست میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ عثمان صاحب کو فلاں صاحب ملے تھے۔ میں نے کہا اچھا، پھر عثمان صاحب دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام اس طرح تھا اور اس طرح۔ میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے یہ بدتمیزی کی ہے اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کر رہا، نہیں تو میں مشکل تو کچھ بھی نہیں تھا، میں کر دیتا سب، لیکن انہوں نے کہا عثمان صاحب میں وہاں آپ کا دفاع کر کے آیا ہوں، اس بندے کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کو یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی اور آپ نے یہ غلط زبان استعمال کی ہے۔ اب ہو گئی بات، میں نے کہا جی ٹھیک ہے اب کیا حکم ہے؟ کہنے لگے عثمان صاحب زیادتی تو آپ بھی کر رہے ہیں نا، دیکھیں اس کا کام ہے، اس نے آپ کو دیا تھا تو پورا کر کے دے دیں۔ میں نے کہا جی آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کو میں نے 2 دن کا وقت دیا، یہ کام پورا کریں گے۔ میں نے کہا آپ نے کہہ دیا، وہاں بھی بات ہوگی میں کر کے دوں گا، کام ہم نے پورا بھی کر دیا، لیکن یہ ہوتی ہے اصلاح۔ انہوں نے وہاں بھی میرا دفاع بھی کر دیا اور مجھے بھی تحفظ دیا، یہاں آ کے مجھے بھی میری غلطی بتلا دی باتوں میں کہ بھائی یہاں پہ تم غلطی پر تھے، اس غلطی کو درست کرو اور کام پورا کرو، ٹھیک ہے؟ اصلاح جب آپ کریں گے کسی کی، آپ بھائی اصلاح کرنے کے لیے نا کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، عموماً لوگ نکلتے ہیں تیزی میں، کپڑے چینج کیے، ہم وہ جرابیں اور وہ پہنتے ہیں شوز وغیرہ، تو ہماری جو شلوار کا پانچا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے اندر، جراب کے اندر، وہ جو ساکس ہیں ان کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کریم لگاتا ہے چہرے پہ یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، بسا اوقات مردوں کی داڑھی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے، عورتوں کے سر کے بالوں میں یا مرد کے سر کے بالوں میں کوئی چیز اٹک گئی، یا پھر بسا اوقات کپڑے خراب ہو جاتے ہیں انسان کے، اس انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس انسان کو تو نہیں پتا، لیکن یہاں پہ ہم لوگ دیکھ کے ہنس کے نکل جاتے ہیں، ہم اس بندے کو بتلاتے نہیں ہیں، حالانکہ اس کا انداز اور اسلوب یہ ہے خاموشی سے گزرتے ہوئے اس بندے کو ہلکا سا بتا دیں، نہ اس بندے کو شرمندگی ہو، نہ آپ کو کوئی دوبارہ کہنے کی، نہ اس بندے کو باہر کی شرمندگی اور نہ آپ کے سامنے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے خاموشی سے ہلکا سا اس کے پاس سے گزرتے اس کے کان میں یہ بات کہہ کے نکل جائیں
پھر دوبارہ سر اٹھا کے اس بندے کی طرف نہ دیکھیں، کہیں اس کو شرمندگی نہ ہو کہ اس بندے نے جی وہ یوں ہوا۔ ایک صاحب آ رہے تھے، میں بڑی پرانی میری ایف ایس سی کے دور کی بات ہے، جب میں کالج پڑھتا تھا، تو میں نکلا اپنا مسجد سے، تو گھر کی طرف کہ ابھی کالج کے لیے تیار ہو کے جانا ہے، وہاں پہ ایک صاحب نکلے آفس کے لیے، وہ تیزی میں تھے، انہوں نے کریم چہرے پہ تو لگا دی، لیکن اس کو چہرے پہ رگڑنا اور ملنا بھول گئے۔ اب جناب والا جو بھی دیکھ رہا ہے، میں نے اچھا یہ میں نے دیکھا ہر بندہ ان کو دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میں آہستہ سے گزرتے گزرتے ان کے پاس پہنچا اور ان سے میں نے کہا جی کہ آپ کے چہرے پہ کریم غلطی سے رہ گئی ہے، اس کو صاف کر لیں، بس اتنا کہہ کے اس کے بعد پھر سر نہیں اٹھایا اور سیدھا اپنی منزل کی طرف نکلا۔ کہیں اس بندے کے سامنے سے میری نظروں میں دیکھے گا تو شرمندگی نہ محسوس کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے عزیز طلباء، اسلام ان چیزوں کا حکم بھی دیتا ہے، اسلام انہی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ کیوں جا کے بار بار کسی کو شرمندہ کرنا ہے، کیوں کسی کو بار بار جتلائیں؟ احسان کرتے ہیں، احسان نہ جتلائیں۔ احسان کر کے آپ نے نیکی کی نا، نیکی کر کے اس نیکی کے بدلے آپ چاہتے کیا ہیں؟ کوئی بدلہ چاہیے تو پہلے طے کر لینا مجھے یہ بدلہ چاہیے، جب کچھ بھی نہیں چاہیے پھر بار بار جتلائیں نا، بار بار ان چیزوں کو گنوائیں نا۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کہتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قبائل کے اندر اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے تمہارے خاندانوں کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ برتر اور بالا وہی شخص ہے جو اللہ کے ہاں جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ جو متقی نہیں ہے وہ کتنا ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی بڑی نسب کا کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی بڑی نسل کا کیوں نہ ہو، اگر وہ متقی نہیں ہے تو وہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں کوئی مقام اور رتبہ نہیں رکھتا۔ عزیز طلباء، اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ بنیاد دے دی، کوئی بھی کام ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ والے تھے، ان کے پاس میں بتاتا ہوں ان کے پاس کوئی شخص گیا، 8 سال رہا ان کے پاس، 8 سال بعد وہاں سے واپس جانے لگا تو کہنے لگے جی کیوں بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ان 8 سالوں میں نے یہاں آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان 8 سالوں کے اندر مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا فرض تو فرض چھوڑیں، سنت کے خلاف مجھے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا کرامت چاہیے، اس سے بڑی کرامت کیا چاہیے کہ میں نے اب تک سنت کے خلاف بھی ایک کام نہیں کیا، کسی بندے کا شریعت کے مطابق رہنا، کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اس انداز میں پورا کرنا کہ جیسے وہ فرائض پورے کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے آپ کے تقوی کا اور آپ کے کام کا۔ بات سمجھ آ گئی ہے عزیز طلباء؟ اس لیے متقی جو ہوگا وہی اعلیٰ ہوگا، متقی جو ہوگا وہی سب سے برتر ہوگا۔ یہاں پہ ہماری خاندانی وجاہتیں کچھ بھی نہیں، فلاں اگر وہ خاندانی وجاہت کو اٹھائیں گے فلاں وڈیرا ہے فلاں ہے، اس چیز سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، اس چیز سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، اس چیز کو شریعت بالکل قبول نہیں کرتی۔ بڑے بڑے ذی حسب اور ذی نسب لوگ، حسب نسب والے لوگ ذلیل و رسوا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے غلاموں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام دے دیا، غلاموں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا کر دی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت زید بن حارثہ کا جو واقعہ ہے، حضرت زید بن حارثہ کے واقعہ کے اندر آپ دیکھیں حضرت زید حضور کے غلام تھے، اس غلام کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مقام اور رتبہ دیا۔ حضرت انس حضور کے غلام تھے، اتنا مقام اور رتبہ پایا، اس ساری کہ کبھی ان چیزوں کو اسلام نے نہیں گنوایا، بلکہ آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسل خاندان ہر لحاظ سے باقی سب سے کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام اور رتبہ عطا کیا۔ تو بنیاد ہمارے پاس صرف اور صرف تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی ہوگے تو اللہ بلندیاں بھی عطا کرے گا، اللہ سے ڈرو گے، اللہ آپ کو سب پر
आला और बरतरी अता करेंगे। अल्लाह लोगों से उस बरतरी, वो बरतरी किस अंदाज की होगी? वो बरतरी ये नहीं होगी कि आप निकलेंगे तो वो जी बहुत बड़ा साहब आया है। बरतरी ये होगी कि लोगों के दिलों में आपकी इज्जत आएगी। बरतरी ये होगी कि लोगों के दिलों में अल्लाह ताला आपका रौब डाल देंगे। ये बड़ी इज्जत है, ये बड़ा रौब है, ये बड़ा कमाल है आज के इस दौर में। बिल्खुसूस अल्लाह रब्बुल जलाल हमें मुत्तकी और बनाकर अल्लाह ताला हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरा करने वाला बनाए। ये दुआ हम वक्त किया करें और इसको अपनाने की भी कोशिश किया करें। अल्लाह रब्बुल जलाल आपको खूब से खूब, आला से आला अता फरमाएं। अल्लाह ताला आपको हर तंगी, गम, कुढ़न, परेशानी से महफूज फरमाएं। अल्लाह रब्बुल जलाल आपको अपनी कुर्बतें, अनायतें, शफ़क़तें अता फरमाएं। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान।